بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ غیر احمدی مولوی جماعت احمدیہ کے مطالبے کے سامنے عاجز آ گئے۔ عاجز آنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہ کس طرح سے عاجز آ گئے۔ 1889 سے اسی دن سے مخالفین احمدیت دن رات اسی کوشش میں سرگرم رہے، اسی کوشش میں کمر بستہ رہے کہ کسی طریقے سے جماعت احمدیہ کو ختم کیا جائے، کسی طریقے سے جماعت احمدیہ کو اس دنیا سے بالکل ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ شروع دن سے لے کے آج کے دن تک ہمیشہ ناکام و نامراد رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک یہ ناکام و نامراد رہیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ختم ہی کرنا ہے تو ان کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کیسے ختم۔ جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کا مخالفین کا کوئی مشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، تو مخالفین کو کیا ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کی اتنی صحیح کریں۔ تمہاری تہذیب آپ اپنی خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا وہ آشیاں ناپائیدار ہوگا۔ ہو سکتی ہے جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کا بالکل آسان اور بالکل ہی آسان طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب ایام الصلح میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد ہی عیسیٰ کی موت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ مرزا صاحب کے دعوے کی دلیل ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مجسمے سے زندہ آسمان پر موجود ہے تو مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پڑتا ہے، اور جماعت احمدیہ کی جو بنیاد ہے، جماعت احمدیہ کا جو مقصد ہے، جماعت احمدیہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اس بات کا مزید اقرار کرتے ہوئے مرزا صاحب یہ جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تو جماعت احمدیہ ثابت نہیں کر سکتی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا کیسے ثابت ہوگا؟ وہ تو قرآن میں بڑا واضح ہے، اور اتنا واضح ہے کہ شاید کوئی اور مسئلہ اتنا واضح قرآن میں بیان ہوا ہو۔ چنانچہ ہم جماعت احمدیہ کے ایک مسلمہ مجدد جو ہیں مولانا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح زندہ اٹھایا جانا ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 55، تو اللہ تعالیٰ یہود کی تدبیر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تیری توفی کروں گا۔ اب ترجمہ ہمارا تو یہ مانیں گے نہیں، تو اس لیے ہم ان کے ہی مسلمہ امام اور مجدد کا پیش کرتے ہیں۔ کیا معنی کیا ہے؟ قابض کا، متوفی کا، قابض کا، تجھے قبض کروں گا، ورافع کا الیہ، اور تیرا رفع کروں گا اپنی طرف، من الدنیا من غیر موت، دنیا سے بغیر موت کے۔ یہ جناب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، بغیر موت کے رفع ہوگا۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ فاسق ٹھہریں گے، کیونکہ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ مجدد کی بات پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، نیچے چلیے، آگے ایک اور حدیث بھی انہی مجدد نے نقل کی ہے، وَرَوَى الشَّيْخَانِ حدیث انہو ینزل قرب الساعہ، شیخین یعنی امام بخاری و مسلم نے یہ بھی حدیث روایت کی ہے کہ وہ نزول فرمائیں گے قرب الساعہ، ساعت سے پہلے، قیامت سے پہلے، وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے حکم دیں گے۔ آگے چلیے، یہ صفحہ نمبر 57 تھا، اب صفحہ نمبر 127 پر چلتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، یہ مشہور جو ہے آیت جو یہ بھی پیش کرتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان کے درمیان گواہ تھا، حاضر تھا، رقیباً، معنی کیا ہے رقیب، نگران تھا، أَمْنَعُهُمْ مِمَّا يَقُولُونَ، ان کو روکتا تھا جس سے جو وہ کہتے تھے، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک ان میں تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، جب تو نے میری توفی کر لی،
کیا معنی ہے اس کا؟ قبضتنی بالرفع الی السماء، جب تو نے میری توفی کر لی تو نے مجھے قبض کیا کس طریقے سے؟ بالرفع الی السماء، آسمان پر اٹھانے کے ساتھ. کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگران تھا. الحفیظ علی اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کو دیکھنے والا تھا. ظاہر سی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام یہاں موجود نہیں تھے تو اس وقت، اور اب اس وقت بھی موجود نہیں ہے، تو اس وقت تو وہ نگرانی نہیں کر سکتے. تو یہی وہ انہوں نے فرمایا ہے. تو ناظرین یہ حوالہ بھی ملاحظہ فرما لیں مجددین کے متعلق، چھٹی جلد ہے روحانی خزائن کی، کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. تو ناظرین لگے ہاتھوں ان کے ہی ایک سلجھے ہوئے صاحب ہیں شبیر حرل صاحب، ان کی بھی آپ کو آواز سناتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جانا ہوتا تو اس کے لیے رفع کا ہی لفظ استعمال ہونا تھا، کوئی اور نہیں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی مادی چیز کو اٹھائے تو محاورہ عرب اور محاورہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کے لیے اٹھانے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو لفظ رفع ہی کرے گا، کیونکہ عربی میں لفظ ہی رفع ہے. بالکل اگر بالفرض والی بات اگر کر لیں ہم تو ایک محال امر کو فرض کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، تو لفظ تو رفع ہی آئے گا، یہی ہوگا اور کوئی نہیں. یہ ٹھیک کہا آپ نے. مجاز تو یہ مجاز ہی ہے نا بھائی، حقیقت نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ مجاز نہیں، وہ حقیقت ہے. جی تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ مانتے ہیں کہ لفظ رفع ہی استعمال ہونا ہے، لیکن پتہ نہیں ان کو کہاں سے یہ محال لگتا ہے کہ ان کا یہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ ہی اٹھا سکے. تو یہ ان کے لیے بالکل ناممکن بات ہے، یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو گے تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانے میں زمین کی طرف واپس آئیں گے. اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں، اور توبہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کو جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا. جس طرح چاہیں تسلی کر لیں. جی تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا صاحب جو ہیں اپنی کتابیں جلانے کو تیار ہیں اگر کوئی ایک حدیث وضعی بھی دکھا دی جائے. تو اس کے لیے تو ہم پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا چکے ہیں. یہاں پر مرزا صاحب کا اپنا اقرار دکھاتے ہیں جلد نمبر 5 کے صفحہ 268 پر. اس کے حق میں نبی معصوم کی پیشگوئی میں یہ الفاظ آئے کہ وہ آسمان سے اترے گا. کون ہے؟ حضرت مسیح آسمان پر. تو اب ہم منتظر ہیں کہ کب جو ہے جماعت احمدیہ والے یہ کتابیں جلاتے ہیں. ویسے ہمیں امید تو نہیں ہے کہ یہ پورا کریں گے اپنا وعدہ، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. جماعت کا تو یہی نعرہ ہے. ان کے خلیفہ صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں. جماعت کو مارنا ہے تو 10 یا 100 یا 1000 آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی. ایک آدمی کو زندہ کر کے دکھا دو ساری جماعت مر جاتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دو. اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اس بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے. سب سے اول بیعت کریں گے، ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے. یعنی جماعت احمدیہ کو مارنے کے لیے 10 یا 20 یا 1000 یا 50 یا 200 بندوں کو مارنے کی تو ناظرین یہ جماعت کا جو مطالبہ ہے آپ کو اب ہم ثابت کرنے لگے ہیں کہ 120 سال ہو گئے ہیں جماعت کو، لیکن جماعت جو ہے بدستور 120 سال سے جماعت احمدیہ کفار کی سنت پر عمل کر رہی ہے، سنت کفار پر عمل کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو قرآن کی طرف لیے چلتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جناب ہم انہی کا اشاعہ کیا ہوا قرآن پاک آپ کو پتہ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں
انہی کے یہ جس کے چوتھے خلیفہ کی آپ نے تقریر سنی ہے، ترجمہ بھی انہی کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام ہے، صفحہ نمبر 226، سورۃ الانعام، آیت 110 انہوں نے شو کی ہے، دوسری جگہ 109 ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ہے، تو ویڈیو لمبی نہ ہو، میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک بھی نشان آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو کہہ دے کہ ہر قسم کے نشانات اللہ کے پاس ہیں۔ کیا کہہ دے؟ ہر قسم کے نشانات اللہ کے پاس ہیں، لیکن تمہیں کیا سمجھائے کہ جب وہ نشانات آتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، ان کو لانے کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے۔ تو جماعت کا مطالبہ تب بنتا تھا اگر قیامت آ چکی ہوتی تو پھر یہ شور مچاتے، وہ دیکھو قیامت تو آ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں۔ جب نہ دوسری علامات کبریٰ قیامت کی ظاہر ہوئی ہیں، نہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے، نہ دجال کا خروج ہوا ہے، تو یہ جو واویلا مچانا ہے جماعت کا، یہ قبل از مرگ واویلا ہے۔ تو یہ انہوں نے کفار کی سنت پر عمل کر لیا کہ بندوں سے، انسانوں سے یہ نشان مانگ رہے ہیں۔ دوسری سنت کون سی ہے؟ یہ جناب 211 نمبر صفحہ الانعام ہی آیت ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہتے ہیں کیوں نہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی عظیم نشان اتارا گیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو کہہ دے کہ یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی عظیم نشان اتارے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو یہ بھی بالکل کفار کی طرح مطالبہ کر رہے ہیں، کیوں نہ ان کے رب کی طرف سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک کیوں نہیں اتارا گیا۔ بالکل کفار والا مطالبہ ہے۔ اب آج سورۃ ابراہیم صفحہ 415 ہے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہونے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرتا ہے، اور ہم میں طاقت نہیں کہ کوئی غالب آنے والا نشان لے آئیں مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن توکل کریں۔ تو کیا فرمایا؟ رسولوں نے بھی فرمایا تھا ہم میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی غالب آنے والا نشان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں۔ چوتھا والا قرآن سے سورۃ الرعد ہے، صفحہ 409۔ اور ہم نے یقیناً تجھ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی اور ذریت بھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے اذن کے بغیر لا سکے۔ ایک آیت بھی اللہ کے اذن کے بغیر کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ عام مسلمانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہر مقدر وقت کے لیے نوشتہ تحریر ہے۔ آگے فرمایا اور اس کے پاس تمام نوشتوں کا منبع ہے۔ وَعِندَهُمُ الْكِتَابُ، کب کون سا کام ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور سورۃ المومن، اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ہم نے تجھ سے ذکر نہیں کیا۔ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشان لے آئے، پس جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت جھٹلانے والے گھاٹا پائیں گے۔ جی تو ناظرین، ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورۃ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 48 اور 49 ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ جس طرح یہ جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے، 120 سال سے سنت کفار پر چل رہی ہے، اور ابھی بھی دیکھیں یہ اپنے خلفاء جو ہیں انہی کے بات پر قائم ہے، وہ وہی نقل کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عیسیٰ کو، اتارو نیچے زمین پر۔ تو کہہ دے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہوں اور نہ نفع کا، مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے۔ ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر ہے، جب ان کی اجل آ جائے تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے رہیں گے نہ آگے بڑھیں گے، بلکہ جو ہی وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وقت پر بھیج دے گا۔
جی تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ان کی چیلنج وغیرہ ہر قسم کے چیلنج ٹوٹ چکے ہیں، تو ابھی بھی یہ چیلنج دہراتے رہیں گے قیامت تک کہ آسمان سے اترے گا، یہ لفظ دکھاؤ نزول کا اپنی طرف سے، 7 آسمان ڈالا ہے، لیکن خود جو مانتے ہیں کہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ آسمان سے اترے گا، تو ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کے دلوں پر جو ختم لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو ہٹا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔